حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا معاملہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں بھی خارجی شامل ہو گئے، حضرت علی کے گروہ میں بھی خارجی شامل ہو گئے۔ یہ گروہ، یہ جو خارجی لوگ تھے، یہ دونوں گروہ میں شامل ہو گئے۔ حضرت علی کے جو مشیر تھے ان کو برانگیختہ کرتے، ان کو موٹیویٹ کرتے، ادھر سے حضرت امیر معاویہ کو اور ان کے جو مشیر تھے ان کو موٹیویٹ کیا کہ تم حضرت عثمان غنی کے رشتہ دار ہو تو خون کا بدلہ لو، قصاص کے تم حقدار ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے جو مشیر تھے ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کر دیا کہ حضرت عثمان غنی کے جو قاتلین ہیں نا ان سے بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بدلہ لیں گے لیکن حالات بڑے خراب ہیں، پہلے معاملات ٹھیک کر لیا جائے بعد میں بدلہ لیں گے۔ اختلاف اتنا ہی تھا، یہ نہیں کہ حضرت علی نے یہ فرمایا کہ بدلہ لینا نہیں ہے، حضرت علی نے بھی فرمایا تھا کہ بدلہ لیں گے، لیکن حضرت علی یہ فرماتے تھے کہ پہلے حالات ٹھیک ہو جائیں پھر بدلہ لیں گے۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے کہ نہیں، پہلے بدلہ لیا جائے۔ اس معاملے میں حق پر حضرت علی تھے اور حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے، لیکن وہ خطا اجتہادی تھی، یہ نہیں کہ وہ گناہگار تھے، خطا پر تھے، خطا اجتہادی تھی۔ قصہ مختصر، دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے۔ مقام صفین پر جنگ صفین ہوئی، کئی ماہ تک لڑائی ہوئی، دونوں طرف سے مسلمان بھی شہید ہوتے رہے، خارجی بھی دونوں گروہوں سے مرتے رہے، اور دونوں طرف سے صحابہ شہید ہوئے، حافظ قرآن بھی شہید ہوئے۔ 1-2 مہینے تک یہ لڑائی جاری رہی۔ حضرت امیر معاویہ کے لشکر نے ایٹ دا اینڈ نیزے کے اوپر قرآن رکھ کے اوپر کر دیا کہ ہم قرآن کو فیصل اور حاکم مانتے ہیں۔ جب قرآن کو نیزے پر بلند کیا تو جنگ بند ہو گئی۔ دومت الجندل کے مقام پر دونوں لشکر اکٹھے ہوئے صلح کرنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ثالثی مقرر کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص صحابی رسول ان کو اپنی طرف سے ثالثی مقرر کیا تاکہ بات کو نمٹایا جائے۔ اب اسی بات پر حضرت علی کے گروہ سے نا یہ لوگ جو خارجی تھے نا، یہ خارجی لوگ حضرت علی کے گروہ سے نکل گئے اور انہوں نے کیا کہا، اے علی تم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم ثالثی مقرر کیا ہے، حضرت عمرو بن عاص کو بھی ثالثی تسلیم کیا ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، ثالثی کوئی نہیں، حکم اللہ کا چلے گا۔ ان لوگوں نے جب یہ بات کی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بدبختو کلمۃ حق ارید بہا باطل، غلط سچی ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، بات سچی ہے لیکن تم نے مطلب بڑا برا لے لیا ہے، مطلب تم نے بڑا برا لے لیا ہے۔ حضرت علی نے ان کو سمجھایا کہ بندے دے پوتر بن جاؤ، میں تم سے زیادہ قرآن سمجھتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، تم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ثالث مان کر کفر کیا ہے، اے علی تو کافر ہو گیا، یہ ان کی بات تھی، اے علی تم کافر ہو گئے ہو، پہلے آپ یہ مانو کہ میں نے کفر کیا، پھر کفر سے توبہ کرو، پھر ہم تیرے لشکر میں دوبارہ آئیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بدبختو کفر ہے ہی نہیں، توبہ کس بات کی کرو، تم مجھ سے زیادہ قرآن سمجھنے والے ہو۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر تم اپنے کفر سے توبہ نہیں کرتے تو ہم تمہارے لشکر میں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ یہ لوگ وہاں سے نکلے اور نہر خوجی کے پاس، کوفہ سے باہر چلے گئے نا، کوفہ سے باہر نہر خوجی کے پاس اکٹھے ہوئے
اور ملک شام میں بھی انہوں نے خط لکھ دیے. حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں جو ان کے اپنے دوست تھے، جماعتی تھے، جماعت والے، ان کو بھی بلا لیا کہ آ جاؤ سارے جماعت والے ادھر اکٹھے ہوتے. سب کو اکٹھا کر لیا نہر کھوجی کے پاس. اور پھر مکے میں بھی خط لکھے انہوں نے، مدینہ پاک میں بھی خط لکھے کہ فلاں فلاں جو ہمارے بیلی ہیں نا، ہمارے نظریات کے ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، ہم حضرت علی کے مقابلے میں آ کے ان سے لڑیں گے. حضرت علی کے خلاف اکٹھے ہوئے. 1 سال پورا ان کو لگ گیا اکٹھے ہوتے ہوئے، 1 پورا سال. کیونکہ 37 ہجری میں جنگ صفین ہوئی، اور 38 ہجری میں 1 سال کے بعد 38 ہجری میں حضرت علی نے ان سے جنگ کی تھی. اب یہ سارے نہر کھوجی کے پاس آئے. ان کی تعداد کتنی تھی؟ 3 روایتیں زیادہ مشہور ہیں. ایک روایت میں ہے کہ 10,000 یہ لوگ ہو گئے، دوسری میں 18,000، تیسری میں یہ 24,000. تو یہ 24,000 کا لشکر ایک جگہ اکٹھا ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں آنے کے لیے میں ہمیشہ دروازہ کھلا رکھوں گا، میں تمہیں اپنی مسجد سے نہیں روکوں گا جب تک کہ تم فتنہ فساد نہ کرو. بات دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں تمہیں اپنی مسجد سے نہیں روکوں گا. کب تک؟ جب تک تم فتنے نہ پھیلاؤ. اگر فتنے پھیلاؤ گے تو تم اگرچہ نماز پڑھنے والے ہو، تمہیں میں علی اپنی مسجد میں داخل نہیں ہونے دوں گا. ہم لوگ ہیں یا علی مدد، ادھر سے کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. یہ بھی ہمارے بھائی، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں. یہ دوگلی پالیسی ہوئی نا. آج پتہ چلے گا کہ حضرت علی کو حقیقی ماننے والا ہوتا کون ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں تمہارا حصہ بھی دیتا رہوں گا مال غنیمت سے جب تک کہ تم فتنہ فساد نہ پھیلاؤ. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی 2-4 ماہ گزر گئے ایسے ہی. حضرت علی نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا مقام حرورہ پر. ہیڈ کوارٹر بنا لیا، ایک مسجد بنائی. مسجد میں اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، نمازیں بھی پڑھتے جا رہے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں. قاری ہیں تو قاری کمال کے ہیں، روزے دار ہیں تو روزے دار کمال کے ہیں، اور نمازی ہیں تو نمازی بڑے کمال کے. بڑے لمبے لمبے رکوع، بڑے لمبے لمبے سجدے، بڑے لمبے قیام کرتے رہتے ہیں. ہوا کیا؟ یمن کی طرف، یمن کے قریب یہ چلے گئے جہاں ان کا مین ہیڈ کوارٹر بنا. دریائے نہروان تھا، اس کے مغربی کنارے پر ان کا ڈیرا تھا. یہی وہ جنگ ہوئی جو جنگ نہروان تھی، اس کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں. یہ لوگ بیٹھے ہیں کافی تعداد میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو یمن کے گورنر بنائے گئے نا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن خباب. حضرت عبداللہ چونکہ یمن کے نگران تھے، گورنر تھے، وہ علاقہ بھی ان کے اندر آتا ہے. حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لونڈی کے ساتھ، لونڈی ان کی حاملہ تھی، حضرت عبداللہ بن خباب ان کے قریب سے گزرے نا تو ان لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ تو حضرت خباب صحابی رسول کا بیٹا ہے. ان لوگوں نے پکڑ لیا، گورنر کو پکڑ لیا اور کہا کہ ادھر آؤ ذرا ہمیں کوئی حدیث سناؤ، ہم حدیث سننا چاہتے ہیں. حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ آخر زمانے میں نا سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن دین سے ان کا تعلق نہیں ہوگا، تو اگر کوئی ان سے لڑتے لڑتے شہید ہو جائے گا نا تو وہ سب سے خوش نصیب شہید ہوگا. تو مجھے لگتا ہے یوں ہی ہے کہ تم بھی وہ بدبخت ہو، تم سے جو لڑتے لڑتے شہید ہو جائے گا نا وہ سارے شہیدوں میں سے زیادہ شان والا ہوگا. ان لوگوں نے کہا کہ اچھا تم ہم پہ فتویٰ لگاتے ہو. انہوں نے حضرت عبداللہ بن خباب، حضرت علی کے مقرر کردہ یمن کے گورنر صحابی رسول کے بیٹے حضرت عبداللہ کو شہید کر دیا. اور ان کے ساتھ جو لونڈی تھی نا، حاملہ تھی،
اس لونڈی کو بھی قتل کیا، اس کا پیٹ چیر کے نہ بچہ باہر نکال دیا. اتنے بڑے ظالم تھے. اور یہ بھی حدیث پاک میں روایت میں آتا ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر دمشقی نے لکھا کہ جب ان لوگوں نے حضرت عبداللہ کو پکڑا ہوا تھا نا، ان کے گروہ میں سے ایک جماعت والے نے ایک کھجور حضرت عبداللہ کے نا مشکیزے سے جو تھیلا تھا نا اس سے ایک کھجور اٹھا کے کھا لی. تو بقیہ دوسروں نے کیا کہا، او بھائی تو نے تو بڑا جرم کر دیا ہے، تو نے ایک بندے کی کھجور بغیر اجازت کے کھا لی ہے، توبہ کرو. اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں. حضرت عبداللہ نے کہا کہ ظالموں، مجھے قتل کر رہے ہو اور کھجوریں معاف کروا رہے ہو. اتنے بڑے عبادت گزار کھجور معاف کرواتے ہو اور مجھے قتل کرتے ہو. اور ایک دوسری بات بھی لکھی حافظ ابن کثیر دمشقی نے کہ جب حضرت عبداللہ کو پکڑ کے جا رہے تھے نا شہید کرنے سے پہلے، تو ایک خنزیر گزرا، باقاعدہ روایتوں میں ایک خنزیر گزرا. تو ایک خارجی جو تھا نا، نجدی خارجی، اس نے تیر مار کے نا خنزیر کو مار دیا. تو دوسرا ان کا بڑا جماعت والا جو تھا نا، جو بڑا تھا، وہ بولا عبداللہ بن وہب راسبی، اس نے کہا کہ یہ تو نے بڑا جرم کیا ہے، یہ تو ایک ذمی کافر کا خنزیر ہے، اور جو ذمی کافر ہوتے ہیں نا ان کے مال کی بھی نگرانی کرنا ضروری ہوتی ہے، تو نے اس کی اجازت کے بغیر اس کے خنزیر کو قتل کر دیا. جاؤ معاف کروا کے آؤ. وہ لشکر وہیں رکا رہا، وہ تمیمی نجدی، وہ خارجی، وہ حروری، وہ گیا اس کافر سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تیرے خنزیر کو مارا ہے. حضرت عبداللہ نے کہا کہ بڑے عبادت گزار ہو، بڑے بڑے نیک ہو، تسی بڑے بڑے مومن متقی پرہیزگار ہو کہ خنزیر کو مارا ہے تو وہ بھی معاف کروا رہے ہو، اور ادھر سے میں صحابی رسول کا بیٹا ہوں اور مجھے بھی تم مار رہے ہو صرف اس لیے کہ میں حضرت علی کی سائیڈ والا ہوں، اس لیے مجھے مار رہے ہو. حضرت عبداللہ کو شہید کر دیا. کیونکہ میں پہلے عرض کر گیا کہ حضرت علی نے ان سے کہا تھا کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا جب تک کہ تم فساد نہیں کرو گے. جب حضرت علی کے پاس خبر پہنچی کہ امیر المومنین، انہوں نے آپ کے مقرر کردہ گورنر حضرت عبداللہ کو شہید کر دیا. حضرت علی نے فرمایا، سارے لوگوں کو جمع کیا کوفے کی مسجد میں، ایمان والوں کو کہا کہ اے لوگوں، آج ہم اس گروہ سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کی قسم، حضرت علی فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے اپنے نبی کو فرماتے سنا تھا کہ لوگ نکلیں گے اور اے علی تو ان سے جنگ کرے گا، اگر تو نے ان کو مارا نہ تو مخلوق سے بدترین لوگوں کو مارے گا. تو آج ان سے جنگ کرنی ہے، کیا تم میرا ساتھ دیتے ہو؟ سب نے کہا کہ اے امیر المومنین، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب یہ لشکر اسلام ان خارجی ٹولے سے لڑنے کے لیے نکلا، اور جنگ نہروان جو مقام نہروان ہے، دریائے نہروان کے مغربی کنارے پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے. اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا پہلے میں حوالہ دے چکا، حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور آپ مجھے اجازت دیں، ان سے جنگ کرنے سے پہلے میں جا کے سمجھاتا ہوں، شاید بندے دے پتر بن جان، میں جا کے سمجھاتا ہوں، شاید بات مان لیں. حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ، لیکن یہ بتا دو انہوں نے ماننا کوئی نہیں ہے، انہوں نے ماننا کوئی نہیں ہے، لیکن سمجھا کے دیکھو. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میں گیا، میں نے جب دیکھا نا لم آرا اشد اجتہادن، حضرت ابن عباس فرماتے این تو وڈا عبادت گزار میں ابن عباس نے ساری زندگی نہیں دیکھا، اتنے بڑے عبادت گزار. اور ابن عباس فرماتے میں نے جب ان کو دیکھا نا سجدے کر کر کے ان کے ہاتھ اور گھٹنے یوں ہو گئے تھے جیسے اونٹ زمین پہ بار بار بیٹھتا ہے نا تو اس کے گھٹنے کی جگہ ایسے برابر اور سخت ہو چکی ہوتی ہے، اتنے بڑے سجدے ان کے تھے. اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے ماتھے پہ اتنے بڑے بڑے محراب ابرے معلمہ، ان کے ماتھے پر محراب صرف یہ نہیں
کہ پیشانی سیاہ تھی، محراب پڑا ہوا نہیں، فرمایا کہ محراب باہر نکلے ہوئے تھے، محراب باہر ٹپک رہے تھے، اتنے بڑے سجدے گزار، اتنے بڑے راکعین۔ حضرت ابن عباس نے جا کے ان سے کہا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، کیوں حضرت علی سے بغاوت کرتے ہو؟ کہنے لگے حضرت علی نے نا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ثالثی مان کے کفر کیا ہے، اگر وہ اپنے کفر سے توبہ کر دینا تو ہم آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے نا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک ثالثی شوہر کی طرف سے ہو جائے، ایک ثالثی بیوی کی طرف سے ہو جائے، وہ مل بیٹھ کے صلح کرا دیں۔ ثالثی تو اللہ کا قرآن خود بتا رہا ہے، تم کون سا قرآن پڑھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ تم پہ اللہ کی لعنت ہو، تم حضرت علی سے زیادہ قرآن سمجھتے ہو کہ جن کے قرآن کی تلاوت کا یہ عالم ہے کہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھیں تو دوسری رکاب تک جاتے ہوئے پورے قرآن کی تلاوت فرما دیتے ہیں۔ تم اس حضرت علی سے زیادہ قرآن کے قاری اور قرآن سمجھنے والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ انہوں نے بات نہیں مانی، واپس آئے۔ اب لشکر اسلام اور قریب گیا۔ اب حدیث پاک حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نا حضرت علی کے لشکر میں تھا، جب ہم ان خارجیوں کے قریب گئے نا تو مجھے نا مکھیوں، شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ میں نے جب کان لگایا نا تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت جندب صحابی رسول وہ فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا، میں نے فوراً گھوڑا ایک سائیڈ پہ باندھا، میں گھوڑے سے نیچے اترا، وضو کر کے نا میں نے نماز شروع کر دی، اور نماز میں بھی میں پریشان۔ نماز کے بعد میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ کون سا وقت آ گیا، ہم صحابہ نے قرآن والوں سے جنگ کرنی ہے، ہم صحابہ قرآن کے پڑھنے والوں سے جنگ کریں گے، یا اللہ اگر ان سے لڑنا حق ہے نا تو میرے دل کو بھی لڑائی پہ نا آمادہ کر دے۔ حضرت جندب چونکہ پریشان تھے نا کہ ہم تو ساری زندگی کافروں سے لڑے ہیں اور اب ہم صحابہ، نبی کے صحابہ اپنی زندگی میں ہی قرآن پڑھنے والوں سے لڑنا شروع کر دیں، بڑے پریشان ہوئے۔ تو فرماتے ابھی میری دعا مکمل نہیں ہوئی، حضرت علی قریب آئے، حضرت علی نے فرمایا اے جندب تیرے دل میں جو یہ خیال جا رہا ہے نا اللہ کی پناہ مانگ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن پڑھتے ہوں گے، قرآن والوں سے جنگ کرنی ہے ہم نے، یہ قرآن والے اور ان سے ہی ہم نے جنگ کرنی ہے۔ تو حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر جنگ شروع ہوئی۔ ان میں بڑے بڑے تھے ہرکوس بن زہیر سلمی، یزید بن عاصم محاربی، اور ان کا جو بڑا تھا نا وہ عبداللہ بن وہب راسبی۔ یہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ بھی اس نے دیکھا تھا، اور عراق کی جو فتح ہوئی تھی نا اس جنگ میں بھی شامل تھا، لیکن بعد میں بدبخت بن گیا۔ یہ بڑا نگران تھا ان کا۔ اب یہ بڑے بڑے لوگ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ان کے سامنے آیا، یہ 24,000 میں تھے یہ خارجی لوگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو میں ابھی ایک بندے کو قرآن دے کے بھیجوں گا، تم دیکھنا یہ قرآن کا لحاظ نہیں کریں گے، اس کو شہید کر دیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کون ہے جو شہادت ابھی چاہتا ہے؟ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو جائے گا بچ کے نہیں آئے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو پہلا بندہ ان کے سامنے جائے گا نا وہ واپس نہیں آئے گا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا عرض کیا کہ اے امیر المومنین مجھے شہادت قبول ہے۔ حضرت علی نے اس کو ایسے قرآن پکڑایا، فرمایا کہ یہ قرآن پکڑو سینے سے لگا لو۔ قرآن پکڑ کے نوجوان سامنے گیا، کہا کہ اس قرآن کا واسطہ جس کو پڑھتے ہو حضرت علی قرآن والے ہیں، ان کی سائیڈ پہ آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو چل ہمیں قرآن سمجھاتا ہے، ہم علی سے زیادہ قرآن سمجھنے والے ہیں۔ تیروں کی بارش کر کے نوجوان کو شہید کر دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسلام، اے لشکر اسلام ان پہ ٹوٹ پڑو، ان کو قتل کر دو۔
اب حضرت علی کے لشکر نے ان سے مقابلہ کیا، جن کے میں نے نام لیے نا سارے ان کے لیڈر بڑے بڑے مارے گئے، سارے ہی مارے گئے۔ کچھ واپس آ گئے تھے، 2000 کا لشکر واپس آیا تھا حضرت ابن عباس کی تقریر سن کر، 2000 کا لشکر واپس آ گیا تھا۔ بقیہ کچھ بچ کے بھاگ گئے، بقیہ مارے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو مار دیا نا، قتل کر دیا، تو حضرت علی تھوڑا سا گھبرائے کہ میں ذرا وہ نشانی تو دیکھو جو میرے نبی نے مجھے بتائی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ذرا جاؤ، یہ جو لوگ مارے گئے ہیں ان میں سے دیکھو ایک بندہ تمہیں ملے گا جس کے چہرہ تھوڑا سا کالا ہوگا، ایک سائیڈ پہ بال ایسے ہوں گے جیسے بلی کی مونچھیں ہوتی ہیں، اور اس کا ہاتھ ایسے ابھرا ہوا ہوگا، موٹا ہوگا جیسے نوجوان لڑکی کا پستان ہوتا ہے، حاملہ عورت یہ پستان باقاعدہ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا، اس کا ہاتھ ایسے ہوگا، ذرا جاؤ دیکھو کیا ایسا بندہ تمہیں ملتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا لیکن بندہ مل ہی نہیں رہا۔ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کو قتل کروں اور وہ بندہ ان میں نہ ہو، کیونکہ میں نے اپنے نبی کو اپنے کانوں سے سنا تھا، سرکار نے فرمایا تھا اے علی جب تو ان کو قتل کرے گا تو ان میں ایک اس طرح نشانیوں والا بندہ تمہیں ملے گا۔ اب ایک جگہ نا کافی یہ نیچے اوپر پڑے ہوئے قتل کیے ہوئے پڑے تھے، تو صحابہ نے نا ان کو سائیڈ پہ ہٹا کے دیکھا، نیچے وہ کتا مرا ہوا پڑا تھا۔ حضرت علی کے سامنے اس کو جب پھینکا گیا نا، کتے کی طرح اٹھا کے جب اس کو پھینکا گیا، حضرت علی نے جب اس کو دیکھا تو حضرت علی نے کہا اللہ اکبر، میرے نبی نے سچ فرمایا تھا۔ اور علم نبی پاک علیہ السلام کے غیب کی خبر سچی ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے علی، یہ تحت عدیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کے اوپر یہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے جن کو تو قتل کرے گا۔ اے علی، یہ بدترین لوگ ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہم کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ یوں کر کے جنگ نہروان ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فتح حاصل کی۔